سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک بہترین قصہ آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ محمود رحمۃ اللہ علیہ اور عیاض یہ دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جنہوں نے اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل کی تھی، اور دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا۔ ان میں سے ایک سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ جو فتح سومنات ہیں، دوسرا شخص سلطان کے انتہائی جانثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد عیاض ہے۔ خواجہ عیاض کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادبا نے اپنی کلاموں میں مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شہرت بام عروج کو پہنچ گئی۔ خواجہ عیاض سے ہمارا تعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شہر لاہور کے معمار بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں شہر لاہور کو عصر نو آراستہ آباد کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے لاہور شہر بادشاہوں کے تخت و تاج کی وجہ سے کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگر خواجہ عیاض کو شہر لاہور کا بانی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ خواجہ عیاض یوں تو معمولی شکل و صورت کے حامل نجیب اور نثار انسان تھے، لیکن اپنی جانثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ سلطان محمود کو آپ سے بےحد محبت تھی اور وہ آپ کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ کتابوں میں سلطان محمود اور خواجہ عیاض کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات آپ کی نظر پیش کرتا ہوں، جس کا ذکر شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بوستان میں بھی کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ عیاض میں کوئی ایسی خاص خوبی تو نہیں ہے، پھر نامعلوم بادشاہ اس پر کیوں فرقیہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے۔ اتفاق سے جلد ہی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پہ لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک عیاض اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا، عیاض تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، حاصل کرتا بھی کیوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کر مال کو کیا جمع کروں۔ سلطان نے حاسدوں کو بتایا کہ عیاض کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت لکھ کر 2 شعر رقم فرماتے ہیں جو کہ فارسی میں ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو اردو میں کر دیتا ہوں۔ اگر تجھے دربار میں کرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ سے غافل نہ ہو، یہ طریقت کے خلاف ہے۔ اولیاء اللہ خدا سے خدا کی ماں سوا تمنا کریں۔ دوسرا واقعہ مولانا رومی نے مجموعی شریف میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیاض نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ محمود بادشاہ نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب و مقرب بنا لیا تھا، لیکن عیاض جس دن شاہ محمود رحمۃ اللہ کے ہاں حاضر ہوا تھا، اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی گڈری تھی، ایک بوسیدہ پوشاک تھا، جس کو عیاض دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ اے عیاض، ایک وہ دن تھا کہ اس پوشیدہ گڈری میں یہاں آیا تھا، اور آج تو مقرب بادشاہ ہے، دیکھ اپنی حقیقت کو مت بھولنا، نظر عنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے، ناز اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے۔ یہی گٹری یہاں پہننے والا آج مقرب و محبوب سلطان ہے، جس سے آج تمام وزراء حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی۔ سارے ارکان سلطنت کو پہلے ہی عیاض کے ساتھ حسد تھا۔ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب سے زیادہ سبقت لے گیا، اور اس سے بڑھ کر کے شاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں چیم گوئیاں شروع ہوئیں کہ عیاض تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے، اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ خفیہ شاہی خزانے سے چرا کر دولت ضرور جمع کر رہا ہوگا۔
پر سلطان محمود رحمۃ اللہ کو اس کی حرکت کی خبر کرنا چاہیے تاکہ یہ تقریب ایاز کا عتاب شاہی سے بدل جائے۔ پر سب نے باہمی مشورہ کے بعد سلطان محمود رحمۃ اللہ کو خبر دی کہ حضور ایاز گندم نما جو فروش ہے، یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے، شاہی خزانے سے اپنی خاص حجرے میں سیم و زر جمع کر رہا ہے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ ارکان سلطنت بڑے خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کی کلی بھید کھل جائے گی اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کی اندر تلاشی لی، لیکن بجز ایک پرانی گٹری، ایک پوسیدہ پوستین اس کے حجرے میں کچھ نہ تھا، اور حاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شبے سے کھودی کہ شاید زمین میں دفن ہو اور گٹری دھوکہ دینے کے لیے ٹانگ رکھی ہو۔ بالآخر تلاشی لینے والے حکام تحس و نامراد ہو کر شاہ محمود رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی، معذرت اور معافی طلب کرنے لگے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ پر اس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید غالب ہو گیا۔ ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گٹری اور پوستین بوسیدہ کو حجرے میں کیوں بند کر رکھا ہوا ہے؟ ایاز نے عرض کیا، حضور، میں ہر روز اپنی اس گٹری اور پوستین بوسیدہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں، عزت و شوکت سلطان شاہ محمود رحمۃ اللہ ہے، ورنہ اے ایاز تیری حقیقت ایک دن یہی گٹری اور پوسیدہ پوستین تھی۔ آج کا دوسرا قصہ بھی ایک شاندار قصہ ہے جو کہ ایک مؤذن کی عاجزی اور جن کی فراری کا ہے۔ ایک مہاراجہ کی لڑکی پر ایک جن عاشق ہو گیا تو بڑے بڑے عالم آئے اور جن اتارنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بعض جن بڑے سرکش اور قوی ہوتے ہیں۔ اس مہاراجہ کی لڑکی کے علاج کے لیے جو عالم آ جاتا صحیح سلامت واپس نہ آتا، اکثر جن یہ حرکت کرتا کہ ہاتھ پکڑ کر چھت ابھار کر دیتا۔ اب بیچارہ عامل کا ہاتھ لٹکا ہوا ہے، ہاتھ اڑوا کر واپس آتا ہے۔ جن بڑا ظالم تھا، کسی نے اس مہاراجہ سے ویسے ہی بطور تمسخر کہہ دیا کہ فلاں مسجد میں جو مؤذن ہے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ مہاراجہ اس بیچارے کے پاس جا پہنچا۔ مؤذن نے قسم کھا کر کہا، میں علم نہیں جانتا، مگر مہاراجہ مانتا نہیں، پیروں پر گر پڑا جو کہ اس مؤذن کی خوشامد کر رہا ہے۔ جب یہ مؤذن عاجز ہو گیا تو اس نے کہا، اچھا میں چلتا ہوں، یہ بدلاؤ کیا دو گے؟ مہاراجہ نے کہا، جو کہو۔ کہا کہ 500 روپے۔ مہاراجہ نے کہا، منظور ہے۔ اب یہ مؤذن سمجھا کہ دو ہی باتیں ہیں، یا تو کام بن گیا، 500 روپے مل گئے، بڑی راحت اور عیش سے زندگی گزارے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر مار دیا گیا تو اس مصیبت سے اور پریشانی اور نامرادی کی زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ مؤذن بیچارہ غریب تھا، بسم اللہ پڑھ کر مہاراجہ کے ساتھ چل دیا اور اس کے مکان پر پہنچا، اور اس جن نے نہایت زور سے کہا، کیسے آیا ہے؟ اس مؤذن نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر قدموں میں گر کر کہا، حضور، میں نہ عالم ہوں، نہ میں علم کرنے آیا ہوں، بلکہ لایا گیا ہوں، ایک جاہل اور غریب آدمی ہوں۔ مہاراجہ کی ضد پر میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے ہر چند عرض کیا مگر وہ مہاراجہ نہ مانا، اسی وجہ سے مجبور ہو کے چلا آیا ہوں۔ اگر حضور 5 منٹ کے لیے اس لڑکی سے دور ہو جائیں تو مجھ کو 500 روپے مل جائیں گے۔ میں غریب آدمی ہوں، میرا بھلا ہو جائے گا اور حضور کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ پھر اگر دل چاہے تو آپ آ جائیے۔ یہ سن کر جن بڑے زور سے کہکا مار کر ہنسا اور کہا، ہم تیری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ جن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اب اس مؤذن کی شہرت ہو گئی کہ بہت بڑا عالم ہے، عمر بھر کی روٹیاں سیدھی ہو گئیں۔ یہ بات کس طرح بدولت نصیب ہوئی کہ اگر ہوئی تو صرف عاجزی کی بدولت، اور یہ عاجزی ہی بہت ہی عجیب چیز ہے۔ آج کا تیسرا واقعہ بھی بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، جو حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت عظمیٰ کا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی سلطنت چھوڑ کر کہیں چلے گئے تو ارکان دولت اور وزراء کی ایک کمیٹی بیٹھی کہ کس طرح خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ کو واپس لانا چاہیے۔ چنانچہ ایک وزیر حضرت کے پاس گئے
کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گٹری کمبل اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ عرض کیا حضرت سلطنت درم برم ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سلطنت تمہیں مبارک ہو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سلطنت عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ نے اپنی ایک لوہے کی سوئی گٹری سے نکال کے دریا میں پھینک دی اور وزیر سے کہا میری سوئی دریا میں سے نکال دو۔ وزیر نے بے شمار آدمیوں کو دریا میں داخل کیا اور سوئی کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وزیر کافی دیر کے بعد واپس آیا لیکن سوئی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا اب ہماری سلطنت دیکھو۔ یہ کہہ کر مچھلیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ بہت ساری مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں کوئی سونے کی سوئی، کوئی چاندی کی سوئی، کوئی پیتل کی سوئی لے کر حاضر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری وہی سوئی لاؤ۔ ایک مچھلی وہی لوہے کی سوئی لے کر نکلی اور پیش خدمت کر دی۔ آپ نے وزیر کے سامنے وہ سوئی ڈالی اور فرمایا دیکھی میری سلطنت، تمہیں اپنی سلطنت پر بڑا ناز ہے، ہمیں اپنی سلطنت پر بڑا ناز ہے۔ جب بات حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی آئے تو یہاں پر ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ایک درویش حضرت ابراہیم بن ادم کو دیکھ کر ناز کیا کرتا تھا، حالانکہ اس کا مرتبہ ایسا نہ تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ بہرحال قصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت چھوڑ کر جنگل میں جا پہنچے تو وہاں ایک درویش رہتا تھا۔ اس درویش کے پاس غیب سے کھانا آتا تھا۔ اس درویش نے سوچا کہ یہ شخص یہیں ٹھہرا ہوا ہے تو میرے کھانے میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ پھر اس شخص کو بھی کھانا دینا پڑے گا۔ درویش نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صاحب کرامت تھا، اس کو غیب سے روٹی ملتی تھی مگر وہ غربت کی حالت میں رہتا تھا۔ اس درویش کا یہی غیب سے امداد حوصلہ تھا، چنانچہ وہ درویش بڑبڑایا اور کہا یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں روٹی نہیں مانگتا۔ اس وقت اس کو تسلی ہوئی اور خوش ہوا، چنانچہ اس درویش نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ کھانے کے وقت اس درویش کے پاس معمولی سی روٹی، سالن اور مٹی کے پیالے میں پانی آیا، اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غیب سے ایک دسترخوان جس پر رنگا رنگ کے کھانے تھے، تمام جنگل اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ درویش جانثار تھا اور یہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی سلطنت چھوڑ کر فقیر ہوئے۔ چنانچہ وہ درویش حق تعالیٰ سے کہنے لگا کیا یہی انصاف ہے؟ ہم تو کئی دنوں کے خادم ہیں، ہماری اتنی مدت مجاہدات میں گزری، ہمیں تو معمولی روٹی اور سالن دیا جا رہا ہے، اور اس نے نہ ابھی زیادہ عبادت کی نہ مجاہدہ کیا، اور پھر اس کی یہ خاطرداری کی جا رہی ہے۔ غیب سے حکم ہوا کہ بکو مت، اپنی حیثیت یاد رکھو۔ تم کون تھے؟ ایک گھاس قدا تھے، اور اس شخص کی حیثیت کو دیکھ، یہ بادشاہ چھوڑ کر آیا ہے۔ اگر تمہیں یہ کھانا منظور نہیں تو فلاں درخت کی جڑ میں گڑھا کھودنے والا آرا رکھا ہوا ہے، اس کو سنبھال اور مزدوری کر، کما اور کھا۔ تو وہ درویش اس طریقے سے سیدھا ہو گیا۔ آج کا چوتھا اور آخری قصہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ، مجاہد اور مرد قلندر تھے، جن کی بہادری، شجاعت اور جرات کے کارناموں کی شہرت بام عروج پہنچ چکی تھی۔ لیکن مخالفین نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر طرح سے بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، طرح طرح کے الزامات لگائے۔ انہوں نے اسلام تلوار کی زور سے پھیلایا ہے۔ تاریخ میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات تحریر ہیں جس سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحم دلی اور شفقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہ اپنوں کے ساتھ غیروں اور غلاموں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک بار سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو
بہت سے ہندو جنگ میں قید ہوئے، جن کو یعنی تمام قیدیوں کو غزالی لے گئے۔ ان میں سے ایک لڑکا غلام بہت ہوشیار، بہادر اور ہونہار تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس لڑکے کو آزاد کر کے ہر قسم کی علم و فنون کی تعلیم دی۔ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو حکومت کے عہدے دیے گئے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس کو ایک بڑے ملک کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت گورنر صوبہ کی حیثیت وہ ہوتی ہے جو آج کل وزیر اعظم کی ہوتی ہے۔ جس وقت اس لڑکے کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تخت پر بٹھانا چاہا اور تاج سر پر رکھا تو وہ لڑکا یعنی غلام رونے لگا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ وقت خوشی کا ہے یا غم کا؟ اس لڑکے نے کہا، جہاں پناہ اس وقت مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ قدر و منزل دیکھ کر رونا آ گیا۔ حضور، جس وقت میں ہندوستان پہنچا، آپ کے حملے سن کر ہندو کانپتے تھے اور عورتیں اپنے بچوں کو آپ کے نام لے کر ڈرایا کرتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کیسا ظالم اور جابر ہوگا، حتیٰ کہ آپ نے خود ہی ہمارے ملک ہندوستان پر حملہ کیا، اس فوج سے مقابلہ کیا۔ اور پھر غلام نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس وقت یہ غلام بھی آپ کے سامنے موجود تھا اور آپ کے نام سے ڈرا کرتا تھا۔ جب میں آپ کے ہاتھوں قیدی بنا تو میری جان ہی نکل گئی کہ بس اب خیر نہیں، مگر حضور نے دشمنوں کی روایت کے خلاف میرے ساتھ وہی برتاؤ کیا۔ آج میرے سر پر تاج سلطنت رکھا جا رہا ہے تو مجھے یہ خیال کر کے رونا آ گیا کہ کاش آج میری ماں یہاں ہوتی تو میں اسے کہتا، دیکھ ماں، یہ وہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے جس کو تم ظالم اور جابر بتلایا کرتی تھی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔